بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت تو بعد بلا کسی تاخیر دے اپنے معزز مہمان فضیلت الشیخ جناب الدکتور پروفیسر عبید الرحمن محسن حفظہ اللہ تعالیٰ کے گزارش کرانگا کہ وہ تھوڑے اگے انشاءاللہ قرآن و حدیث پیش کرنگے۔ بڑے ذوق نال شوق نال انہوں دا خطاب سنے جناب پروفیسر عبید الرحمن محسن حفظہ اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ بہت ہی عزت کے لائق میرے سینٹرک بزرگ کو، انتہائی قابل احترام زندہ و پائندہ دل میرے نوجوان بھائی، قابل شفقت عزیزوں اور بیٹوں، حیا و عفت کی چادر میں لپٹی ہوئی اسلامی اور روحانی ماؤں بہنوں اور بیٹی، اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہماری زندگی بنائی ہے یہ بھی بڑی عجب چیز ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے لوگوں کی اپنی اپنی سوچ ہے۔ سائنسدان کچھ سمجھتے ہیں کہ زندگی یہ ہے، صوفیاء کہتے ہیں نہیں زندگی یہ ہے، ماہرین معاشیات کہتے ہیں نہیں زندگی پیٹ پالنے کا نام ہے، فلسفی اپنی گتھیوں میں الجھے ہوئے۔ آج ہم نے زندگی کے خالق رب العالمین ارحم الراحمین غفور رحیم کریم احسن الخالقین اس سے پوچھنا ہے کہ یا اللہ آپ ہمیں بتائیں کہ زندگی کیا ہوتی ہے، کیونکہ یہ سوچنے کا موضوع ہے۔ زندگی میں کہیں الجھنیں ہیں، کہیں پریشانیاں ہیں، کہیں دکھ ہیں، کہیں سکھ ہیں، کہیں جنازے اٹھ رہے ہیں، کہیں شادیاں ہو رہی ہیں، کہیں بچپن میں بچے اپنے انداز کی زندگی گزار رہے ہیں، کہیں بوڑھے ساری رات بستر پہ لیٹے ہوئے نیند کے انتظار میں ہیں، کہیں لاشیں کٹے پھٹے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں عیاشیوں کے منظر نظر آتے ہیں، کہیں نئے بچوں کی پیدائش اور ان کے جنم کے مناظر ہیں، اور کہیں آباد ہوتے ہوئے قبرستان اور گبرو جوان کی قبر کی طرف جاتی ہوئی لاشیں۔ کیا ہے یہ زندگی؟
اللہ تعالیٰ نے صرف ایک آیت کی تفسیر کی روشنی میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ زندگی کیا ہے۔ یہ سورہ الحدید ہے، 27واں پارہ ہے اور اس کی آیت نمبر 20 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کے بارے میں زندگی کے 5-6 سٹیجز بیان کیے کہ تمہاری زندگی 5-6 چیزوں کا نام ہے۔ آخر میں خلاصہ بتایا اور اس کے بعد بتایا کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اور قربان چاہیے جس محبت کے ساتھ قرآن سمجھاتا ہے، دنیا کا کوئی انسان ہمیں ہماری زندگی نہیں سمجھا سکتا ہے۔ تو آئیے اللہ سے پوچھتے ہیں ہماری زندگی کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولهو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ 7 باتیں اللہ نے بتائی، 7 چیزیں ہیں تمہاری زندگی۔ اور اس آیت کا جو آغاز اللہ نے کیا وہ بڑا سمجھنے والا ہے۔ کسی آیت کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، کسی آیت کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا الذین ھادوا، کسی آیت کا آغاز ہوتا ہے قل یا ایھا الکافرون۔ اللہ کے ہر آیت کے آغاز کرنے کا ایک اپنا اسلوب اور انداز ہوتا ہے۔ اس آیت کا آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ سب سے پہلے اس لفظ کو دیکھیں، اعلموا انما الحیاة الدنیا، اعلموا انما الحیاة الدنیا۔ اعلموا کا معنی ہوتا ہے یہ جانو، یہ سیکھو، یہ پہچانو، یہ علم حاصل کرو، یہ لرن کرو، یہ بھی سیکھو نا زندگی کیا ہے۔ کیمسٹری پڑھنے والوں، بایو پڑھنے والوں، فزکس پڑھنے والوں، دنیا جہاں کی سائنسز اور علوم پڑھنے والوں، کائنات کے پردوں کو چاک کر کے میری دنیا کے رازوں کو دریافت کرنے والوں، مٹی کے سینے کو چیر کے اس کے اندر سے گیسز، پیٹرول، معدنیات کو، پانیوں کے سلسلوں کو دریافت کرنے والوں، آسمان کی فضاؤں کو چیر کے اس کے اندر ٹنوں ٹن وزنی ہوائی جہاز اڑا کے فلائی کرنے والوں، اے انسانوں سمندروں کے سینوں کو چیر کے اس میں کشتیاں اور اپنے بحری جہاز چلانے والوں، بڑے بڑے اونچے پلازے، بلڈنگیں، محلے تعمیر کرنے والوں، ذرا یہ بھی تو سیکھ لو مجھ سے کہ زندگی کیا ہے۔ کیونکہ بعض دفعہ انسان سب کچھ پڑھ لیتا ہے، صبح پڑھتا ہے، شام پڑھتا ہے، دوپہر پڑھتا ہے، رات پڑھتا ہے، سائنس پڑھتا ہے، سوشل سائنس پڑھتا ہے، سوشل سائنسز پڑھتا ہے، میٹرک کرتا ہے، ایف ایس سی کرتا ہے، بی ایس کرتا ہے، بی بی ایس کرتا ہے، پی ایچ ڈی کرتا ہے، ڈاکٹریٹ کرتا ہے، پوسٹ ڈاک کرتا ہے،
دنیا جہاں کی ڈگریاں حاصل کر لیتا ہے، اور آج کا انسان تو اپنی 10 انگلیوں کے نیچے بیٹھ کے امریکہ کی، برطانیہ کی، سمندر پار کی خبریں حاصل کر لیتا ہے، لیکن یہ ظالم انسان یہ نہیں جانتا کہ میں کیا ہوں، میری زندگی کیا ہے۔ اس لیے اللہ نے سب سے پہلا لفظ یہ استعمال کیا، یہ پہچانو، یہ علم سیکھو، اعلمو، یہ جانو، یہ پہچانو، یہ سیکھو تم کیا ہو، تمہاری زندگی کیا ہے۔ پہلی بات کہ اس کا آغاز اعلمو سے ہوا، اور پھر زندگی کے 7 سٹیجز بیان کیے اللہ نے، 7۔ پہلا سٹیج اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ، انسانوں جان لو تمہاری زندگی کا پہلا حصہ کھیل کھیل میں گزر جاتا ہے۔ جیسے قرآن سمجھاتا ہے، رب سمجھاتا ہے، کوئی سمجھا ہی نہیں سکتا۔ باقی سب فلسفے ہیں، موشگافیاں ہیں، ادھر ادھر کی ٹامکٹویاں ہیں، ظن و تخمین اور اندازے ہیں، دنیا اندھیروں کے اندر ڈوبی ہوئی ہے۔ سمجھا سکتا ہے تو رب سمجھا سکتا ہے کہ زندگی کیا ہے، اور جس خوبصورت انداز میں اللہ نے صرف اس ایک آیت میں سمجھایا ہے، میں تو سوچتا ہوں، حیران ہو جاتا ہوں۔ کہا تمہاری زندگی کا پہلا حصہ کھیل میں گزرتا ہے، کھیل۔ کیسے؟ ذرا اپنا بچپن یاد کریں نا، میں بھی یاد کروں، آپ بھی یاد کریں۔ ماں کے پیٹ میں ہم کھیلتے ہیں 9 ماہ تک، کھیل کھیل میں ماں کے پیٹ میں پاؤں مارے، ہاتھ مارے، ہنستے رہے، روتے رہے، مختلف ایک انسان کی پوری زندگی ہوتی ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر جو ہم گزار کے آئے ہیں وہ کھیل میں زندگی کا حصہ گزرا۔ 4 ماہ، 5 ماہ، 6 ماہ، جب بھی ہم پیدا ہوئے ہمارا وجود بن گیا، روح پھونکی گئی، اس کے بعد ماں کے پیٹ میں کھیل کھیل کے اندر ہم وہ مرحلہ گزار کے آئے۔ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو ماں کی گود میں کھیلے، ماں کی گود سے تھوڑا آگے اٹھے، ماں کے سینے پہ کھیلے، ماں کی چھاتی پہ کھیلے، تھوڑا اس سے آگے بڑھے باپ کی انگلیاں پکڑ کے کھیلے، تھوڑا اس سے آگے بڑھے تو گھر کے صحن میں کھیلے، تھوڑا اس سے آگے بڑھے گھر کے لاؤنج میں کھیلے، تھوڑا اس سے آگے بڑھے 10 روپے کے کھلونے سے کھیلے، 20 روپے کی گیم کھیلے، 30-40 روپے کا کھلونا، چھوٹے چھوٹی کاریں، چھوٹی چھوٹی یہ چیزیں لے کے کھیلتے رہے، اور اس کھیل کو ہم اتنی اہمیت دیتے رہے۔ اگر مجھ سے بچپن کے اندر 20 روپے کی کار، 15-20 10 روپے کا کھلونا کسی نے چھین لیا تو میں یہ سمجھا میری ساری زندگی لٹ گئی ہے۔ میں نے آسمان سب پہ اٹھایا، رونا شروع کر دیا۔ چھوٹا سا گروندا جو کھیل کھیل کے اندر ہم نے بنایا تھا کسی نے گرا دیا، تھوڑے سے کھلونے جو ہم نے جوڑے تھے، چھوٹی سی گیم جو ہم کھیل رہے تھے کسی نے اٹھا دیا تو ہم یوں رونے لگ گئے جیسے پتہ نہیں کیا چیز تھی جس سے میں محروم ہوں۔ اللہ نے کہا تمہاری زندگی کا ایک حصہ کھیل میں گزرتا ہے، ماں کے پیٹ میں، ماں کی گود میں، ماں کی چھاتی پہ، باپ کے کندھوں پہ، باپ کی انگلیاں پکڑ کے، گھر کے اندر، لاؤنج میں، صحن میں، گلی میں، چوک میں، محلے میں۔ اے انسانوں مجھ سے سیکھو، میں تمہارا رب بتا رہا ہوں، تمہاری زندگی کا پہلا حصہ کھیل میں گزرتا ہے۔ اللہ دوسرا حصہ کیا تھا؟ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ، زندگی کا دوسرا حصہ تماشوں میں گزر گیا۔ کھیل اور تماشے میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ کھیل ہم اکیلے بھی کھیل لیتے ہیں، گھر کے اندر بھی کھیل لیتے ہیں۔ بچہ بیٹھا ہوا ہے، ماں کے سینے پہ چڑھ رہا ہے، اس کے کندھے پہ چڑھ رہا ہے، اس کی کمر پہ چڑھ رہا ہے، اچھل کود رہا ہے، وہ کھیل رہا ہے۔ تماشا کیا ہوتا ہے؟ اس میں ذرا کچھ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک گیدرنگ ہو جاتی ہے، ایک اجتماع ہو جاتا ہے، وہ بھی کھیل ہی کی ایک شکل ہوتی ہے، لیکن اس میں ذرا اجتماعیت ہوتی ہے۔ ماں کے پیٹ میں کھولے، ماں کی گود میں کھولے، ماں کے سینے اور اس کی چھاتی پہ کھیلے، باپ کی انگلی پکڑ کے کھیلے، تو اس کے بعد رب کہتا ہے تم تماشے کرنے لگ گئے۔ کبھی کرکٹ کا تماشا کر لیا، کبھی فٹ بال کا تماشا کر لیا،
کبھی والی بال کا تماشا کر لیا، کبھی ہم نے ہاکی کا تماشا کر لیا، کبھی ٹیبل ٹینس کا تماشا کر لیا۔ کھیل ہی تھی لیکن وہ تماشے کے اندر بدل گئی۔ ہم کھیلتے رہے، ماں کی گود سے نکلے تو گلی میں آ گئے، گلی سے آگے بڑھے پرائمری اسکول کے گراؤنڈ میں آ گئے، اس سے آگے بڑھے ہائی اسکول کے گراؤنڈ میں آ گئے، اس سے آگے بڑھے کالج کے گراؤنڈ میں چلے گئے، اس سے آگے بڑھے کسی اسٹیڈیم میں چلے گئے، اس سے آگے بڑھے ضلعی سطح کے تماشے کر کے ہم کھیلوں کے مقابلے منعقد کرنے لگے۔ رب کریم کہتا ہے انسانوں تمہاری زندگی کا دوسرا حصہ تماشوں میں گزر جاتا ہے، تیسرا حصہ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینہ۔ تمہاری زندگی کا تیسرا حصہ حسن میں، خوبصورتی میں، زینت میں، جمال میں، بیوٹیفیکیشن میں، اپنے آپ کو خوبصورت بنانے میں گزر جاتا ہے۔ میری بیٹیاں، میری بہنیں، میرے بیٹے، میرے عزیز، میرے نوجوان، ذرا یاد کیجئے نا اپنے بچپن کو، کیسی صداقتیں ہیں رب کریم کی اور کیسی باتیں ہیں رب العالمین کی۔ کہا زندگی کا پہلا حصہ کھیل میں گزر گیا، دوسرا حصہ تماشوں میں گزر گیا، تیسرا حصہ حسن و جمال میں گزر گیا۔ حسن و جمال کے انداز مختلف تھے، کبھی ہم نے کہا کپڑے خوبصورت ہوں، کبھی ہم نے کہا بال خوبصورت ہوں، کبھی ہم نے کہا فیشن خوبصورت ہو، کبھی ہم نے کہا رنگ خوبصورت ہو، کبھی ہم نے کہا چمڑی خوبصورت ہو، کبھی اس کے لیے کریم اور لوشن کا دور آیا، کبھی فیشن اور میک اپ کا دور آیا، کبھی ہیئر سٹائل، ڈریس سٹائل کا دور آیا، کبھی گھنٹوں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے ہم اپنے آپ کو دیکھتے رہے، اپنے آپ کو اپریشیٹ کرتے رہے، اپنی خود تعریفیں کرتے رہے، لوگوں کو باور کرواتے رہے میں بڑا حسین ہوں، میں بڑا خوبصورت ہوں، میں بڑا جمیل ہوں، میرے کیا کہنے ہیں۔ لوگوں سے انتظار کرتے رہے میرے حسن کی، میرے جمال کی، میرے کپڑوں کی، میرے جوتے کی، میرے سر کے بالوں کی، میرے ڈیزائن کی، میرے فیشن کی، میرے میک اپ کی۔ لوگ تعریف کریں، مجھے کہیں کیا بات ہے، تو کتنا حسین ہے، تو کتنا جمیل ہے۔ اس غفلت کے اندر تو بعض دفعہ انسان اس قدر ڈوب جاتا ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر میں بڑا عجیب واقعہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں ایک نوجوان بہت خوبصورت تھا، بہت خوبصورت، اور آج کل تو شاید نوجوانوں کا سب سے بڑا مشغلہ ہی ہے وہ کام جو سابقہ دور میں بیٹیاں کرتی تھیں، خواتین کرتی تھیں، وہ بھی مرد کرنے لگ گئے۔ کہتے بہت خوبصورت نوجوان مسجد میں آیا، خوبصورت اس کا قد کاٹ ہے، لمبا اس کا قد ہے، سیاہ اس کی زلفیں ہیں، موٹے اس کے دیدے اور آنکھیں ہیں، سرخ و سفید اس کے گال ہیں، حسن و جمال کا سراپا ہے۔ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، مسجد دمشق کی ہے اور جامع مسجد دمشق کے اندر بیٹھے ہوئے سارے لوگ اس کو یوں انگشت بدندہ ہو کے دیکھتے ہیں، کیا حسن، کیا جمال، کیا خوبصورتی۔ اور وہ پوچھتے کیا دیکھتے ہو؟ کہتے ہم دیکھتے ہیں آپ پہ اللہ کا کتنا انعام ہے، رب تعالیٰ نے آپ کو کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ وہ آگے سے جواب دیتا ہے تم کہتے ہو رب نے خوبصورت بنایا ہے، میں وہ چیزیں کھاتا ہوں، وہ ڈائٹنگ کرتا ہوں، وہ ایکسرسائز، وہ مشقیں اور ایسے انداز کے اندر زندگی گزارتا ہوں کہ میرا رب بھی مجھے دیکھ لے تو میرے حسن کو دیکھ کے تو وہ بھی حیران ہو جائے گا۔ کبھی انسان اتنا غافل بھی ہو جاتا ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ابھی وہ وہیں موجود تھا، اس کے الفاظ ادھر سے ختم ہوئے، وجعل ينقص وينقص وينقص حتى كان بشبر فأخذه بعض قرابتي وجعله في كرمي وذهب به إلى بيتي۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ادھر سے اس کی بات مکمل ہوئی، ادھر سے رب کی پکڑ آئی اور اس کا قد گھٹنا شروع ہو گیا، چھوٹا ہوا، پھر چھوٹا ہوا، پھر چھوٹا ہوا، پھر چھوٹا ہوا۔ وہی جو لمبا تڑنگا اور خوبصورت جوان تھا مسجد کے اندر بیٹھے
نمازیوں کے دیکھتے دیکھتے ایک ہاتھ کے برابر رہ گیا۔ اس کے رشتہ دار نے اس کو پکڑا، کپڑے میں لپیٹا اور گھر لے کے چلا۔ اور تو اور چلے، یہ تو تاریخ کا واقعہ، شاید آپ کو یقین آئے یا نہ آئے، ضروری بھی نہیں یقین کرنا، کوئی قرآن حدیث کی بات تو نہیں ہے، تاریخی واقعہ۔ میں آپ کو وہ بتاتا ہوں جو مجھے میرے والد محترم اللہ جہاں لیٹے ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، مولانا محمد یوسف رحمہ اللہ، انہوں نے بیان بہت سمجھاتے تھے، بیٹا عاجزی اختیار تواضع اختیار کرو۔ مجھے انہوں نے واقعہ سنایا، کہنے لگے یہ بیٹا جو راجوال کے قریب ایک قصبہ ہے، بونگی اس کو کہتے وہاں کا ایک پہلوان تھا۔ ابا جی فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ میں اس کو پاس گیا، اسے سمجھایا، بیٹا نماز پڑھا کرو، رب کے پاس جانا ہے، زندگی کا حساب دینا ہے۔ نوجوان بھی طرح طرح کے ہوتے ہیں، وہ آگے سے جواب دیتا ہے، مولوی صاحب کیا آپ ہمیں ہر وقت موت موت قبر قبر اور اس طرح کی چیزوں سے ڈراتے ہی رہتے ہیں، زندگی ہے انجوائے کرنے دیں، میں پہلوان ہوں، بہادر ہوں، جری ہوں، یہ دیکھو نا ذرا میرے بازو، میرے ڈولے، میری طاقت، میری ایکسرسائز، میری جوانی، میری چھاتی، میرا سینہ، کیا طاقت ہے میرے اندر، کوئی میرے آگے نہیں ٹھہرتا، تم نہ ہمیں ڈرایا کرو۔ میں قبر میں گیا، دایاں کندھا ماروں گا تو قبر بھی کھل جائے گی، بایاں کندھا ماروں گا تو ادھر سے کھل جائے گی۔ ابا جی رحمہ اللہ فرماتے اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہوتی ہے، ان اخذہ علیم شدید، جب وہ پکڑ لیتا ہے پھر پکڑ لیتا ہے۔ فرماتے ہیں وہ بیمار ہو گیا، کوئی تکلیف ہوگی اس کو، چند مہینے چند دن گزرے، پتہ چلا کہ وہ نوجوان بیمار ہے۔ کہتے میں اس کو پوچھنے گیا، میں نے کہا السلام علیکم، بیٹا مسافہ کرے۔ وہ چارپائی پہ لیٹا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، مسلسل رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، اور مجھ سے کہتا ہے مجھے معاف کرنا، میں آپ سے مسافہ تو کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھ سے ہاتھ اٹھایا نہیں جاتا۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ، پہلا حصہ کھیل میں گزرتا ہے، دوسرا حصہ تماشوں میں گزرتا ہے، اور تیسرا حصہ حسن و جمال، خوبصورتی اور ان چکروں میں گزر جاتا ہے۔ ایسے کرتے کرتے ہماری عمر کو 20-25 سال ہو جاتی ہے۔ جب ہماری عمر کو 25 سال ہو جاتی ہے پھر شادی ہو جاتی ہے، بیاہ ہو جاتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے، ذمہ داریاں سر پہ عائد ہوتی ہیں، اور یہ عجب معاملہ ہے، جیسے جیسے زندگی گزرتی جاتی ہے میرے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں، خصوصاً میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، وہ مشکل ہوتی جاتی ہے۔ ہر اگلا مرحلہ مشکل ہوتا ہے، ہر اگلا مرحلہ مشکل ہوتا ہے، ایک ڈائلیما کا سلسلہ ہوتا ہے، ہم انتظار میں ہوتے ہیں ابھی کچھ آسانی ہوگی تو اور مشکل ہو جاتی ہے، انتظار کرتے ہیں ابھی آسانی ہوگی اور مشکل سٹیج آ جاتی ہے۔ اور ذرا یاد کیجئے نا، جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تو ہمیں کھانے پینے کی فکر بھی نہیں تھی، ڈائریکٹ ہمیں ماں کی انول نال کے ذریعے سے خوراک مل رہی تھی، فیڈنگ ہو رہی تھی، سب کچھ ہو رہا تھا۔ ہم اگلے مرحلے میں آئے، ماں کی گود میں آئے، خوراک حاصل کرنے کے لیے ہمیں رونا پڑا، ماں کی چھاتی سے چمٹنا پڑا، تھوڑی محنت کرنی پڑی، تھوڑے اور بڑے ہوئے تو روٹی کے نوالے توڑنے پڑے، اپنی صفائی خود کرنی پڑی، تھوڑے اور بڑے ہوئے تو اس سے آگے زندگی مشکل ہو گئی۔ جب 25 سال تک ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کون کما رہے کہاں سے آ رہے، بس ہم کھا رہے تھے، عیاشیاں کر رہے تھے۔ جب شادی اور نکاح ہوئی پھر ہمیں کمانا بھی خود پڑا۔ ہر اگلے مرحلے میں زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ چوتھے مرحلے میں ہم آ گئے، وہ کیا تھا؟
اسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تفاخر اور تکاثر. تفاخر اور تکاثر. تفاخر کہ ایک دوسرے پہ فخر کرنا، تکاثر ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ لگانا کہ سمجھ آئی نہیں، کرکٹ کا میدان کچھ نہیں تھا، وہ جیت ہار کچھ نہیں تھی، وہ 10-15 روپے کا کھلونا کچھ نہیں تھا، وہ بچپن کچھ نہیں تھا. اب شادی بیاہ ہو گئی ہے، پھر ہمیں فکر پیدا ہوا مکان ہونا چاہیے، رہائش ہونی چاہیے، جاب ہونی چاہیے، ملازمت ہونی چاہیے، بینک بیلنس ہونا چاہیے، روپیہ پیسہ ہونا چاہیے، سونا چاندی ہونی چاہیے، اچھے ریلیشن ہونے چاہیے، کوئی اسٹیٹس ہونا چاہیے، کوئی عہدہ ہونا چاہیے، کوئی جاب اور ملازمت ہونی چاہیے، کوئی عزت ہونی چاہیے، کوئی شہرت ہونی چاہیے. ان چیزوں کے پیچھے ایک دوسرے پہ ہم فخر بھی کرنے لگے، ایک دوسرے سے ہم دوڑ بھی لگانے لگے. رب کریم فرماتے ہیں تمہاری زندگی کا چوتھا حصہ تفاخر اور تکاثر میں گزر جاتا ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. اپنے اوپر فخر، پھر اپنی اولاد پہ فخر. میرا بیٹا ایسا ہے، میری بیٹی ایسے ہے، میری بہو ایسی ہے، میرا پوتا ایسا ہے، میرا نواسا ایسا ہے. یہ مرحلہ بہت لمبا ہوتا ہے. کتنا لمبا ہوتا ہے؟ اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ ایک اور اگر آیت کو ساتھ میں لائیں نا تو زندگی کا 5واں مرحلہ تفاخر تکاثر کرتے کرتے 5واں مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. بال سفید ہو جاتے ہیں، قوام مزمحل ہو جاتے ہیں، ٹانگیں لڑکھڑانے لگتی ہیں، قدم ڈگمگانے لگتے ہیں، زبان میں لکنت ہو جاتی ہے، ہاتھوں میں رشا طاری ہو جاتا ہے، کمر جھک جاتی ہے، نظر کمزور ہو جاتی ہے، بالوں کی سیاہی ختم ہو کے سفیدی اس پہ ڈیرے ڈال لیتی ہے، جوانی رخصت ہو جاتی ہے، بڑھاپے میں داخل ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود تفاخر اور تکاثر ختم نہیں ہوتا. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یحرم ابن آدم ویشب معه اثنان. آدم کا بیٹا بوڑھا تو ہو جاتا ہے لیکن مال کی ہرس اور تفاخر اور تکاثر یہ اس کا جوانی رہتا ہے. اس معاملے میں یہ جوانی رہتا ہے. لیکن یہ کرتے کرتے میں کبھی کبھی یہ کہا کرتا ہوں 5ویں جو سٹیج ہے بڑھاپا، کسی کو وہ آتا ہے کسی کو نہیں آتا ہے، لیکن میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگر ہماری زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے موت نہ بھی لکھی ہو تو بڑھاپا بجائے خود اتنی بڑی عبرت کی نشانی ہے کہ انسان کو بوڑھوں کو دیکھ کر اس زندگی کی سمجھ آ جانی چاہیے. میرے والد محترم رحمہ اللہ، میں نے ان کو 95 سال کی عمر میں دیکھا ہوا ہے اور ان کے ہاتھوں تربیت پائی ہے. ایک دفعہ مجھے کہنے لگے بیٹا مجھے نیند نہیں آتی، نیند نہیں آتی. میں نے کہا ابا جی نیند کیوں نہیں آتی؟ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، اس سے علاج کروا لیتے ہیں، کوئی ٹریٹمنٹ لیتے ہیں، دوائی لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. کہنے لگے نہیں میرے بیٹے آپ کو سمجھ نہیں آئی، مجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ مجھے اس وجہ سے نیند نہیں آتی کہ مجھے کوئی بیماری ہے، مجھے تو اس وجہ سے نیند نہیں آتی جب میں رات بستر پہ لیٹتا ہوں میری وہ بیٹی جو جوانی کے اندر فوت ہو گئی تھی کبھی مجھے اس کی لاش یاد آتی ہے، کبھی میرا وہ بیٹا جو جوانی میں رخصت ہو گیا اور میں نے بڑھاپے میں اس کو کندھا دیا، کبھی عبداللہ سلیم تیرا بھائی مجھے وہ یاد آتا ہے، کبھی تیری بہن یاد آتی ہے، کبھی میرے فوت ہوئے بیٹے اور بیٹیاں یاد آتی ہیں، کبھی مجھے روپڑی علماء یاد آتے ہیں، مولانا عبدالقادر روپڑی یاد آتے ہیں، کبھی حافظ عبداللہ محدث روپڑی یاد آتے ہیں، کبھی مجھے مولانا معین الدین لکھوی، مولانا محی الدین لکھوی یہ بزرگ یاد،
کبھی مجھے سید داؤد غزنوی یاد آتا ہے، کبھی مجھے حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید یاد آتا ہے۔ رات کو میں لیٹتا ہوں، میری آنکھوں کے سامنے یہ ساری تصویریں ہوتی ہیں اور ساری لاشیں ہوتی ہیں، ان کو یاد کرتے کرتے میری نیند اڑ جاتی ہے اور صبح ہو جاتی ہے۔ بڑھاپا گزارنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، پوری زندگی کی محنت ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ 25 سال تک ہم نے محنت کی، 40 سال تک ہم نے خوب ارننگ اور کمائی کی، 40 سال کے بعد کوئی بیٹھ کے جو محنت کی تھی اس کو دیکھنے کی سٹیج آئی، دیکھنے کا مرحلہ آیا۔ کماتے کماتے جو ہم نے اپنا بزنس، جو ذمہ دارہ، جو کاروبار 100,000 لاکھ روپے سے شروع کیا تھا، اگر اللہ نے چاہا اس میں برکت ہو گئی، وہ کروڑوں اربوں کا ہو گیا۔ 1 مل تھی 2 ملیں ہو گئی، 5 مرلے تھے 20 مرلے ہو گئے، 1 ایکڑ تھا 20 ایکڑ اور 1 مربع ہو گیا۔ کاروبار پھیل گئے، اولاد نہیں ملی، بیٹے ملے، بیٹیاں ملی، پوتے ملے، نواسے ملے، ساری نعمتیں انسان کے سامنے موجود ہوتی ہیں، اور یہ انسان اپنی اربوں کی کمائی میں سے 95 سال کی عمر میں اکثر اوقات صبح شام 1 روٹی بھی پوری نہیں کھا سکتا ہے۔ اور یہ بھی اس بوڑھے کو نصیب ہوتا ہے جو خوش نصیب ہو کہ چلے گھر میں ہے، اولاد خدمت کر رہی ہے، لیکن کبھی کبھی وہ بوڑھے بھی دیکھے ہیں کھڈیاں کے بس سٹاپ پہ بیٹھا ہوا، وہ بوڑھا مجھے کبھی نہیں بھولتا۔ آج سے کوئی 15-20 سال پہلے کا واقعہ ہے، لیکن مجھے بڑا یاد رہتا ہے۔ والدہ محترم بھی ساتھ تھیں، بس کے انتظار میں ہم کھڑے ہوئے تھے، وہ بڑے سارے ہوٹل کے آگے جو بڑی بڑی چارپائیاں ہوتی ہیں، بڑے موٹے موٹے بان والی، اس چارپائی کے اوپر وہ بوڑھا بیٹھا ہوا تھا، مسلسل بول رہا تھا۔ میں نے ماں جی سے پوچھا یہ کیا کہہ رہا ہے، قریب ہو کے سننے کی کوشش کی۔ وہ کہہ رہا تھا میرا دل چاہتا ہے میں اپنے گلے کے اندر ڈھول ڈال لوں، ڈھول لٹکا کے پھر کیا کریں گے؟ پھر کہتا ہے میرا دل چاہتا ہے میں گلیوں چوکوں چوراہوں میں چکر لگاؤں۔ میں نے کہا پھر کیا کریں گے؟ کہتا ہے میرا دل چاہتا ہے میں اعلان کروں کوئی بھی باپ اپنے جیتے جی اپنی اولاد کے نام پہ اپنی زمین نہ لگوایا کرے۔ کیوں نہ لگوایا کرے؟ کہتا یہ میرے بیٹے ہیں، میں نے ان کے نام پہ زمین لگوائی ہے اور اب ان میں سے کوئی مجھے اپنے گھر میں نہیں رکھتا۔ بابا جی آپ تو فارغ ہو گئے۔ اور لاہور کی انارکلی کے وہ بابا جی بھی مجھے کبھی نہیں بھولتے۔ یہ 2005 کی غالباً بات ہے، جب میں وہاں پنجاب یونیورسٹی میں تھا۔ ایک فنکشن کے سلسلے میں رات گزر ہو رہا تھا، رات 11-12 بجے کا وقت ہے، اور جیسے بعض دفعہ یونیورسٹی کے کلاس کا ایک فنکشن ہوتا ہے، اس فنکشن کو اٹینڈ کر کے ہم فارغ ہوئے ہیں۔ میں اس بابا جی کو دیکھتا ہوں گلیوں میں یوں چکر لگا رہا ہے۔ پوچھنے والے کچھ ہمارے کلاس فیلو سے پوچھتے ہیں بابا جی رات کے 11-12 بج چکے ہیں، آپ یہاں اکیلے کیسے پھر رہے ہیں؟ وہ جواب دیتا ہے میری کروڑوں کی پراپرٹی ہے انارکلی بازار کے اندر، میں کئی دکانوں کا مالک ہوں، پھر یہاں کیوں پھرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میرا ہر بیٹا کہتا ہے میرے نام پہ جائیداد لگواؤ، میں نے اپنے نام پہ رکھی ہوئی ہے، کسی کے نام پہ نہیں لگاتا، اور اس وجہ سے مجھے اپنے گھر میں کوئی بھی نہیں رکھتا۔ عبرت کا نشان، عبرت کا نشان قوام مزمحل، اور تو اور اپنی آنکھیں بھی بے وفا ہو گئی، اپنے ہاتھ بے وفا ہو گئے، وہی ہاتھ جن سے ہم منوں کی بوریاں اٹھا لیتے تھے اور کندھوں پہ رکھ لیتے تھے، اب ان سے پانی کا ایک گلاس بھی اٹھاتے ہیں تو ہاتھوں میں رشا طاری ہو جاتا ہے۔ وہی پاؤں جو میلوں چلتے تھے تھوڑی دیر چلنا چاہتے ہیں تو وہ جواب دے جاتے ہیں۔ فَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ۔ تمہاری زندگی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تم مر جاتے ہو، اگر مرو نہ تو پھر بوڑھے ہو جاتے ہو، اگر لمبی زندگی مل جائے
تو پھر تم اتنے بوڑھے بھی ہو جاتے ہو، وہ بچپن کی یادیں واپس آ جاتی ہیں، جیسے بچپن کے اندر اپنے پیشاب پخانے کے اندر ہاتھ مارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ارذل العمر، لمبی ترین عمر کے اندر انسان اس سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے کہ بڑھاپے کے اندر اس کو باقی پلیدی کا بھی کوئی خیال نہیں رہتا۔ كَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تمہاری زندگی کا وہ حصہ آ جاتا ہے کہ سارا علم ہی تمہیں بھول جاتا ہے، اور تو اور بیٹوں کے نام بھول جاتے ہیں، ان کے چہرے، ان کی شناخت بھول جاتی ہے۔ ساری زندگی جن کو پالا اور جوان کیا ہے ان کے نام بھی کبھی زبان پہ نہیں آتے ہیں، اور انسان وہ بولتے ہوئے بھی کبھی کس کا نام کبھی کس کا نام، کبھی اپنی ہی بیٹیوں اور اپنے ہی بیٹوں سے پوچھنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں تو کون ہے، تو کون بات کر رہے ہیں، تو کیا کہہ رہے ہیں۔ کان بے وفا ہو گئے، ہاتھ بے وفا ہو گئے، پاؤں بے وفا ہو گئے، سب بے وفا ہو گئے۔ یہ زندگی کی 5ویں سٹیج ہوتی ہے، اور جو 6ٹھی سٹیج ہے وہ تو دیکھتی نہیں کہ یہ بچہ ہے یا لڑکا ہے، جوان ہے یا بوڑھا ہے، اس کو موت کہتے ہیں۔ وہ جب چاہتی ہے آ جاتی ہے۔ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ یہ 6ٹھی سٹیج کا اللہ نے نقشہ کھینچا، کہا كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا۔ اللہ کمال سمجھاتے ہیں، آپ نے مکمل توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری زندگی اس طرح ہے جیسے تمہاری فصلیں ہوتی ہیں۔ آپ تو ذمہ دار لوگ ہیں، ذرا اس کو غور سے سننا ہے۔ تمہاری زندگی ایسے ہے جیسے تمہاری فصلیں ہوتی ہیں۔ کیسے؟ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا۔ ذمہ دار کیا کرتے ہیں؟ بیج لیتے ہیں، زمین میں ہل چلاتے ہیں، اندر ڈال دیتے ہیں، کچھ وقت گزرتے ہیں، وہ بیج زمین کے سینے کو چیر کے باہر نکلتے ہیں، اس پہ کونپل لگتی ہے، معصوم سا ایک پودا بنتا ہے، شاخیں بنتی ہیں، لہلہانے لگتا ہے، بالیاں بنتی ہیں، سٹے بنتے ہیں، دانے لگتے ہیں۔ وہ چھوٹا سا بیج تھا، اب اپنے تنے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، سبز و شاداب ہوتا ہے، لہلہانے لگتا ہے، تیار ہو جاتا ہے۔ جب تیار ہو جاتا ہے تو کسان اپنی کھیتی کو، مالک اپنی کھیتی کو کاٹ دیتا ہے۔ جب وہ کاٹ دیتا ہے نا، آج جب ہم گزر رہے تھے نا تو میں کہہ رہا تھا ماشاءاللہ یہ گندم کی فصلیں کیسے لہلہا رہی ہیں، کس طرح خوبصورت ہیں، اللہ سب کو برکت نصیب فرمائے۔ لیکن پھر کیا ہوگا؟ یہ فصل کتنی دیر تک رہے گی؟ کتنی دیر تک مالک اس کو ایسے ہی چھوڑے گا؟ آخر اس کا ایک مقصد ہے مالک کا، وہ اس فصل کو کاٹ دے گا، اور آپ 2 مہینے کے بعد انہی زمینوں کا چکر لگائیے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہاں کوئی گندم اور یہاں کوئی فصل بھی ہوتی تھی۔ گلاب، چنبیلی کے پھول، لہلاتے ہوئے یہ پودے، یہ گل و گلزار، رب تعالیٰ کہتے ہیں جیسے یہ لہلہاتے ہیں
کھلتے ہیں، خوبصورت قسم کا ایک فصل نظر آتا ہے، اس کے بعد یہ کٹ جاتی ہے کھیتی اور کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ رب کریم کہتے ہیں تمہاری زندگی بھی ایسے ہی ہے۔ ماں کے پیٹ میں ایک بیج، ایک نطفہ، ایک علقہ، ہم بنتے ہیں، ماں کا پیٹ شاق ہوتا ہے، شق ہوتا ہے، اس سے پھر ہم نمودار ہوتے ہیں، پھر پودے کی طرح پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، پھر رب تعالیٰ جب تک چاہتا ہے مالک اس کھیتی کو زندہ چھوڑتا ہے، پھر وہ جب چاہتا ہے ہماری زندگی کی فصل کو قبرستان کے اندر کاٹ کے دفن کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور چند سالوں کے بعد جب ہمارا اسی فصل سے گزر ہوتا ہے، اسی جگہ سے گزر ہوتا ہے، تو جس طرح فصل کے نام و نشان کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہاں کوئی فصل بھی ہوتی تھی، سچی بات یہ ہے، میں گزشتہ دنوں اپنے بھائی جان کی قبر پہ گیا اور بہن کی قبر پہ گیا، تو مجھے وہ تحقیق یاد آ رہی تھی کہ دنیا کا جتنا بھی چودھری وڈیرا مالدار انسان، اکثر انسانوں کی قبر کے نام و نشان تقریباً 30 سال تک محفوظ رہتے ہیں، اور 30 سال کے بعد جب پوتوں اور پڑپوتوں کی باری آتی ہے وہ اپنے دادا اور پردادا کی قبر بھی بھول جاتے ہیں۔ نہیں یقین آتا تو آپ بتا دیں آپ کے پردادا جان کی قبر کا ہے اور پردادا کے والد صاحب کی قبر کا ہے۔ کسی کو باپ کی یاد ہوگی، کسی کو دادا کی یاد ہوگی، دادا سے آگے جائیں گے تو شاید ہی کسی کو یاد ہو۔ اوکاڑا ایک دفعہ میں قبرستان گیا تو کئی دفعہ جانے کا اتفاق ہوا، تو وہ قبرستان ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ میں نے اس گورکن سے پوچھا کہ یہ آپ کی زمین کیسی زمین ہے، اور یہی حکمت ہے کچی قبر بنانے کے اندر۔ وہ بتانے لگا کہ 30 سال کے بعد، چند سالوں کے بعد قبر کا نام و نشان اور ہڈیاں تک بھی ختم ہو جاتی ہیں، اسی جگہ اور قبر بن جاتی ہے، اور اس طرح قبرستان کافی رہتا ہے۔ اسی لیے تو آپ نے پختہ قبر بنانے سے منع کیا، اور پختہ قبر بنانا گویا کہ مردوں کے حق میں ظلم ہے، یعنی ہم مر کے بھی دوسروں کی زمین چھین رہے ہیں۔ پختہ قبر کے لیے جگہ زیادہ چاہیے ہوگی، تو ہم دوسروں کا حق چھین رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ظلم، اور اللہ کے پیغمبر نے ویسے بھی اس سے منع فرما دیا۔ آخری بات کہہ کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں کیا کہا؟ یہ 7ویں سٹیج ہے۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ۔ 7ویں سٹیج تمہاری آخرت ہے، اور اس آخرت کے اندر یا تو زندگی بھر کی جو کمائی ہے اس کی وجہ سے تمہیں سخت عذاب ہوگا، یا پھر عذاب کے ایسے انداز ہوں گے کہ اوپر کا ہونٹ اوپر کی طرف ہے، نیچے کا ہونٹ نیچے کی طرف ہے، اور سانپ ہیں جو انسان کو ڈس رہے ہیں، بچھو ہیں جو اس کو عذاب دے رہے ہیں، اس کی پسلیاں ہیں جو اندر پیوست ہو رہی ہیں، اوپر کھڑے فرشتے ہیں جو کوڑے برسا رہے ہیں، اور اس کی پیٹھ پہ، چہرے پہ مار مار کے کہہ رہے ہیں چکھو عذاب جو تم زندگی گزار کے آئے تھے، اب اس کے مزے چکھو۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ۔ اور اگر زندگی اچھی گزاری ہے تو پھر اللہ کہتے ہیں آج میرے بندے میں تیری زندگی کے سب گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ وَرِضْوَانٌ، مبارک ہو میرے بندے، تو بڑی اچھی زندگی گزار کے آیا ہے، آج میں تیرے اوپر راضی ہوں
تجھے ایسی نعمتیں دوں گا، ایسی جنت دوں گا جہاں تو ہمیشہ تندرست رہے گا، بیماری تیرے قریب نہیں آئے گی، خوبصورت سہانے موسم میں رہے گا، کبھی تجھے دھوپ نہیں لگے گی، تو جوانیوں میں رہے گا، کبھی تو بوڑھا نہیں ہوگا، میں تیرے اوپر ہمیشہ خوش رہوں گا، اور تو ایسی زندگی گزار کے آیا ہے کہ میں تیرے اوپر کبھی ناراض نہیں ہوں۔ آخر میں اللہ نے خلاصہ بھی بتا دیا اور جو کام کرنا ہے وہ بھی بتا دیا، 5-6 منٹ کے اندر یہ بھی سماعت کر لی۔ خلاصہ یہ بیان کیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ میں تمہارا رب کہتا ہوں کہ تمہاری زندگی دھوکہ ہے اور دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ خلاصہ ہے کہ یہ زندگی حقیقی نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، یہاں کچھ بھی حقیقی نہیں ہے، یہاں کا مال ضرورت تو ہے حقیقی نہیں، یہاں کی اولاد ضرورت تو ہے حقیقی نہیں، یہاں کی شہرت ضرورت تو ہے حقیقی نہیں، یہاں کی عزت ضرورت تو ہے حقیقی نہیں، یہاں کی رہائش ضرورت تو ہے حقیقی نہیں، یہاں کا سارا وجود، چہرہ مہرہ، قد کاٹ، رنگ اور بناوٹ، شکل اور صورت ضرورت تو ہے، لیکن یہ حقیقی نہیں۔ یہاں جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے یہ دھوکہ ہے، کیونکہ یہ تمہارا نہیں ہے، تمہارے پاس نہیں رہے گا، یہ خواب ہے، یہ سراب ہے، یہ دھوکہ ہے، اور یہ کوئی ٹھوس بنیاد کے اوپر قائم نہیں ہے۔ میں اس ایس پی کو جانتا ہوں جس نے زندگی بھر محنت کی، مال کمایا، کوٹھی اور بنگلہ بنایا، اور جس دن بیچارے کوٹھی بنا کے فارغ ہوا، اسی دن اس کی لاش اس کی اپنے گھر کے اندر پڑی ہوئی تھی۔ اس کی بیوی نے کہا کہ یہ میرے بڑے نامدار شوہر ہیں، لیکن ان کی لاش میرے کمرے سے نکال دیں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ نکال لی، دھوپ تھی اور پوری زندگی کی محنت اور کمائی سے اپنی کوٹھی بنانے والا مر جاتا ہے اور اس کی لاش دھوپ کے اندر پڑی رہتی ہے۔ CSS کا جو ایگزام ہوتا ہے، کمپیٹیٹیو ایگزام، اس کے اندر بڑی اٹریکشن ہوتی ہے، لوگ DC بنتے ہیں، SP بنتے ہیں، بڑے بڑے اونچے رینک اور آفیسرز بنتے ہیں، بڑے شوق سے امتحان دیتے ہیں۔ دینا چاہیے، اچھے نیک صالح لوگوں کو اس میدان میں آنا چاہیے۔ اسٹیبلشمنٹ کے اندر اچھے لوگوں کی بہت ضرورت ہے، نوجوانوں کو محنت کرنی چاہیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اسلام آباد کا ایک نوجوان CSS کا ایگزام دیتا ہے، دن رات ایک کرتا ہے، تگ و تاز اور محنت کرتا ہے، اس کو کوالیفائی کرتا ہے، انٹرویو کے اندر بھی نکل جاتا ہے، اور اپنا لیٹر ریسیو کرنے کے لیے جاتا ہے، اور ایک دن بھی افسری نصیب نہیں ہوتی، راستے میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ کہہ رہے أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ بھلا وہ رب نہیں جانتا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس سے زیادہ تو باریک دیکھتا ہی کوئی نہیں، اور اس سے زیادہ خبر تو کسی کو ہے ہی نہیں۔ وہ بتا رہے زندگی کیا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ تمہاری دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا، فریب کے سوا کچھ نہیں۔ ایک اور مقام پہ
إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لوگوں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، دیکھنا کہیں دنیا تمہیں دھوکے بھی نہیں رکھے، دیکھنا کہیں دنیا دھوکے بھی نہ رکھے تمہیں، اور دیکھنا کہیں سب سے بڑا دغاباز شیطان دھوکے کے اندر ہی تمہاری زندگی کو کہیں ضائع نہ کرتے. تو یا اللہ کیا کرنا ہے؟ پھر کیا کریں؟ دنیا دھوکا ہے تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، کچھ نہ کریں؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. آگے اللہ نے بتایا پھر کیا کرو. کہا سابقوا الى مغفرہ. قرآن اللہ سے دعا ہے میرے اور آپ کے دل میں اتر جائے تو زندگی بدل جاتی ہے. إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم. دنیا دھوکا ہے اے میرے رب، پھر ہم کیا کریں؟ کہاں بیٹھے کیوں ہوئے ہو؟ سابقو، دوڑ لگا دو، جلدی کر لو، مقابلے کرو، کمپٹیشن میں آؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھو. تم پیچھے ہٹ رہے ہو، میں تمہارا رب تمہارا انتظار کر رہا ہوں. تم مجھ سے معافیاں کیوں نہیں مانگتے ہو؟ میری طرف دوڑ کے آ جاؤ، میں تمہاری زندگی کے سب گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہوں. وجنہ، تم نے ہی دنیا میں دل لگا لیا ہے اور اس دنیا کی خاطر آخرت کو بھول گئے ہو، قبر کو بھول گئے ہو، لاشوں کو بھول گئے ہو، اٹھتے ہوئے جنازوں کو بھول گئے ہو. تم بیٹھے ہوئے ہو، جلدی کرو، میں تمہارا رب کہتا ہوں. دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھو. جو دنیا تمہاری قسمت میں ہے تمہیں مل جائے گی، لیکن ذرا آگے بڑھو. تم نے 5 مرلے کے مکان میں دل لگا کے میری یاد کو بھلا دیا ہے. میں تو چاہتا ہوں صرف 5 مرلے کے مکان کے ہو کے نہ رہو. میں تو تمہیں وہ جنت دینا چاہتا ہوں جس کی چڑھائی میں 7 آسمان بھی آ جائیں گے، 7 زمینیں بھی آ جائیں گے. تم دوڑ لگاؤ، دوڑ لگاؤ. زندگی جیتے ہوئے، کماتے ہوئے، دکان پہ بیٹھے ہوئے، محنت کرتے ہوئے، ذمہ دارہ کرتے ہوئے، پڑھتے پڑھاتے ہوئے، جاب ملازمت سب کچھ کرتے ہوئے ہماری دوڑ دنیا کے لیے نہ ہو. اس کو ہم ضرورت سمجھیں اور دوڑ لگائیں آخرت کے لیے. لگائیں گے نا دوڑ انشاءاللہ. تو سب سے پہلی دوڑ تو یہ لگائیں نا، اس ادارے کے اندر اپنے بچوں کو بھیجیں، اپنی آخرت کے لیے انویسٹمنٹ کریں. ہر گھر کی بچی یہاں سے قرآن پڑھے، ترجمہ پڑھے، ناظرہ پڑھے، تفسیر پڑھے. ہر گھر کا بچہ 16 چک برقی کے اندر کوئی ایک بچہ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کو قرآن کا ترجمہ نہ آتا ہو. اگر اس مرکز کے ہوتے ہوئے بھی اس نے قرآن کا ترجمہ نہ سیکھا تو اللہ کی عدالت میں وہ کوئی عذر پیش نہیں کر سکے گا. اور جو لوگ دین کا یہ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم دوڑ میں شامل ہو جائیں، شوق سے، محبت سے، رب کی رضا کے لیے ہر موقع پہ ان کے ساتھ ہم خیر کے کام کریں، برکتوں کے کام کریں، آگے بڑھیں اور سب کرنے کی کوشش کریں. اور یہ سمجھ لیں کہ اس سے بہتر اللہ کے فضل سے میں پورے ایمان اور پوری بصیرت کے ساتھ کہتا ہوں، دوڑ لگانا جو لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے نا، اس کے اندر بڑی گہری، بڑی جامعیت، بڑی خوبصورتی ہے. دوڑ لگاؤ. نماز کے لیے میں بلاؤں
تو دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، زکوٰۃ اور عشر کا مسئلہ ہو تو ایک دوسرے سے آگے بڑھو، شعبان کا مہینہ ہے نفلی روزے رکھنے کا مسئلہ ہو تو ایک دوسرے سے آگے بڑھو، دوڑ لگاؤ، نیکیوں کے اندر قرآن کی تلاوت کا مسئلہ ہو تو دوڑ لگاؤ، آگے بڑھو، والدین کی خدمت کا مسئلہ ہو تو ہر بیٹا یہ کہنے کی بجائے میں نے اتنے سال خدمت کی ہے اب تو خدمت کر، اس کی یہ فکر ہو یہ جنت میری ہے میں نے اس کو سنبھالنا ہے، دوڑ لگا کے ہر بیٹا آگے بڑھنے کی کوشش کر، سابقو دوڑ لگاؤ، یتیموں کی سرپرستی ہو تو دوڑ لگاؤ، بیواؤں سے ہمدردی ہو تو دوڑ لگاؤ، ویلفیئر کے کام ہوں تو دوڑ لگاؤ، اور بالخصوص اس دور کے اندر سب سے عظیم اگر دین کے مرکز ہیں تو اللہ کی عزت اور جلال کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں دینی مدارس اور مساجد سے بہتر کوئی ادارہ نہیں ہے جو دین کا کام کر رہا ہے، سب سے زیادہ دین کے چشمے یہاں پر ہیں۔ کس کالج سے مفسر قرآن پیدا ہوا ہے ذرا نام لے کے بتائیں، کس یونیورسٹی سے کوئی بندہ پیدا ہوا ہے جو محدث ہو، کس سیاستدان اور کس پارلیمنٹ سے کوئی ایسا بندہ پیدا ہوا ہے جو مسلح امامت پہ کھڑے ہونے کے قابل اور لائق ہو؟ سب سے زیادہ اور بنیادی دین قرآن اور حدیث کا نام ہے، اور دین کا اصل کام کرنے والے وہی لوگ ہیں جو قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا کام کرتے ہیں۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا، جب قیامت کے دن انسان رب کی عدالت میں جائے گا پوری دنیا اس کو قابل لعنت نظر آئے گی الا عالم او متعلم وما والاہما، ہاں وہ کہے گا کاش میں نے قرآن پڑھا ہوتا، قرآن پڑھایا ہوتا، یا جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے تھے ان کا ساتھ دیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نیکیوں کی دوڑ لگانے کی توفیق نصیب فرما۔ تو آپ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں نماز کسی کی نہیں رہے گی انشاءاللہ، اذان سنیں گے تو دوڑ لگائیں گے نا انشاءاللہ، پتہ نہیں زندگی کہاں ختم ہو جائے، تو اللہ خاتمہ اچھا کر دے۔ نماز کی حالت میں جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے یقینی طور پر اگر وہ اس حال میں مر جاتا ہے تو اس کی موت ایمان والی موت نہیں ہے، وہ تو ایمان سے خالی ہو کے مرا ہے۔ زنا کی حالت میں مر جاتا ہے تو ایمان والی موت نہیں ہے، چوری کی حالت میں مر جاتا ہے، ڈکیتی کرتے مر جاتا ہے تو اس کی موت ایمان کی حالت میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نیکی اور خیر کے کاموں میں دوڑ لگانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دینی اداروں کے ساتھ میرے محترم بھائیوں دل کھول کے اپنے شوق کے ساتھ ہر موقع کے اوپر، عشر کا موقع ہو، رمضان کا موقع ہو، کوئی اور موقع ہو تو ان کو یاد رکھا کریں۔ یہ محترم حاجی ثناء اللہ بھٹی رحمہ اللہ اور بزرگ مولانا محمد علی رحمہ اللہ، ان کے لیے بھائی نصر اللہ صاحب نے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ ان بزرگوں کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے ایک اور بھائی نے پریشان حال لوگوں کے لیے دعا کا کہا ہے، بیماروں کے لیے دعا کا کہا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاصل قبول فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء الحسن كله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے عظمت والی اللہ، جلال والی اللہ، شان والی اللہ، کبریائی
اے اللہ تیری مہربانیوں تیری محبتوں کے واسطے ہیں کہ ہم گناہگاروں کو معاف فرما دے اے اللہ ہم خطاکاروں کو معاف فرما دے اے اللہ یہ تیرے دین کا مرکز ہے اللہ اس مرکز کو آباد فرما دے اس کی محنتیں قبول فرما دے یہاں ہمارے پیارے بھائی خالد صاحب جو محنت کر رہے ہیں ان کی محنت قبول فرما دے اے سونے کریم اللہ جتنے بھی منتظمین ہیں معاملین ہیں محبت کرنے والے انتظام کرنے والے پڑھنے والے پڑھانے والے پڑھنے والی بیٹیاں پڑھانے والی اساتذہ و معلمات اللہ سب کی محنتیں قبول فرما دے اے اللہ سب کو برکتیں اور عزتیں نصیب فرما دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے اللہ میرے ابا جان جو قبر میں لیٹے ہیں ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے اے اللہ اپنے بندے حاجی ثناء اللہ رحمہ اللہ مولانا محمد علی کی مغفرت فرما دے اے سونے کریم اللہ اس مسجد کے صف اول کے جتنے بھی نمازی فوت ہو چکے ہیں اللہ سب کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے اللہ جتنے بھی اہل ایمان فوت ہو چکے ہیں سب کی قبروں کو جنت کا ٹکڑا بنا دے اے اللہ ہم میں سے جتنے کوئی بھی والدین فوت ہو چکے ہیں اللہ ہماری فوت شدہ مائیں فوت شدہ بابا ان کی قبروں کو جنت کا ٹکڑا بنا دے اے اللہ تو نے کتنی پیاری دعا سکھائی ہے اے اللہ تو نے یہ دعا سکھائی ہے نا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ ہمارے والدین پہ ویسے رحم فرما جیسے بچپن میں ہمیں وہ پالا کرتے تھے اے اللہ تو جانتا ہے نا ہماری مائیں ہمارے باپ کتنی محبت سے ہمیں پالتے تھے اللہ وہ تو ہمارے کپڑوں پہ مٹی بھی نہیں لگنے دیتے تھے اللہ ہم نے تو ان کو منو مٹی کے نیچے دفن کر دیا ہے اب تو ان پہ ویسے رحم فرما جیسے وہ ہمیں پالا کرتے تھے اللہ تم کی قبر کی مٹی کو جنت کا ٹکڑا بنا دے جنت کا باغیچہ بنا دے جنت کی کیاری بنا دے جنت کا روضہ من ریاض الجنہ بنا دے اور برحمہما کما ربیانی صغیرا اے ہمارے سونے کریم اللہ اے ہمارے سونے کریم اللہ ہم نے تیرے عظیم بندے امام بخاری کی کتاب الادب المفرد میں پڑھا ہے کہ ایک میت قبر میں لیٹی ہوتی ہے اور اس کے درجے کو بلند کر دیا جاتا ہے وہ پوچھتا ہے اللہ میں تو یہاں لیٹا ہوں میرا درجہ کیسے بلند ہو گیا تو اس کو بتاتا ہے اس لیے کہ تیری اولاد تیرے لیے دعا کر رہی ہے اے سونے کریم اللہ ہماری دعائیں بھی ہمارے والدین تک پہنچا دے اے اللہ ان کو بتا دے کہ تیرا بیٹا تیرے لیے دعا کر رہا ہے تیری اولاد تیرے لیے دعا کر رہی ہے اور برحمہما کما ربیانی صغیرا اے اللہ جو والدین زندہ موجود ہیں ان کو سلامتی ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرما دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ تیرے بندوں نے مختلف اغراض کے لیے دعاؤں کا کہا ہے اللہ تو دلوں کے حالات کو جانتا ہے جتنے بھی
بھائی بیٹھے اللہ ان میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائیں نصیب فرما دے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہ تیرے کچھ مظلوم بندے جیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ ان کو رہائیاں نصیب فرما دے، اللہ ان کو رہائیاں نصیب فرما دے، اللہ ان کو آزادیاں نصیب فرما دے، اللہ ان کو آزادیاں نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو تیرے بے گناہ بندے جیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ ان مظلوموں کو رہائیاں نصیب فرما دے، ان مظلوموں کو رہائیاں نصیب فرما دے، ان مظلوموں کو رہائیاں نصیب فرما دے۔ اللہم فک اسرانا وردهم الینا سالمین غانمین۔ اے اللہ جو قرضوں میں پھنسے ہیں ان کے قرض دور فرما دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ اس مرکز کو اپنے دین کا مرکز بنا دے، اس کی روشنیوں کو ہر طرف پھیلا دے۔ اللہ یہاں پڑھنے والی جو بچیاں ہیں بیٹیاں ہیں، اللہ ان کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لے، جو بیٹے ہیں ان کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لے، جو محنت کر رہے ہیں تعاون کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں بچے وقت کر رہے ہیں، جس انداز میں کوئی محبت کر رہے ان سب کی محبتیں قبول فرما لے۔ اللہ ہم یہاں حاضری دیتے ہیں، ہم تو ایک دن تیرے پاس چلے جائیں گے، ہمارے جانے کے بعد بھی اس مرکز کو آباد رکھنا، اور اللہ اس سے ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بنا دے۔ یہ جو ہم تھوڑا بہت حصہ ڈالتے ہیں واعظ و نصیحت کے انداز میں، اللہ تو اس سے بھی صدقہ جاریہ بنا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ دنیا آخرت کی سونے کریم اللہ ہمیں بھلائیاں نصیب فرما دے، دنیا آخرت کی مشکلوں پریشانیوں سے محفوظ فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔